الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ ثم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مفتی محمد زبیر کے ساتھ خوش آمدید۔ معاشرے کی دینی ضروریات سے متعلق یہ اہم پروگرام پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور مفتی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایفائے عہد۔ دراصل اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اسی طرح بے شمار آیات میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو اپنے عہد پورا کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع سے متعلق یا کسی بھی دینی موضوع سے متعلق آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tehzeebtv.com۔ اسی کے ساتھ میں مفتی محمد زبیر صاحب کی جانب آتا ہوں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے ایفائے عہد، میں چاہوں گا کہ آپ اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، جب انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان کی پوری زندگی اعتماد پر استوار ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر انسان کی زندگی سے اعتماد نکل جائے تو انسانی زندگی انتہائی اجیرن اور بے سکونی ہو جاتی ہے، صحیح، بے چین زندگی گزرتی ہے۔ صحیح، یہ پوری کی پوری زندگی اعتماد کے ساتھ، صحیح، اعتماد دوسرے کے کانفیڈنس پر، دوسرے کے اعتماد پر آپ زندگی گزارتے ہیں۔ مثلا اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اگر شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں یہ اعتماد نہ رہے کہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد یہ گھر والوں کا، بچوں کا، گھر کی اشیاء کا، میرے تمام کے تمام اموال کا خیال رکھے گی، اگر یہ اعتماد اس کے دل دماغ سے رخصت ہو جائے تو بتائیے وہ روزگار اور معاش اور کاروبار اور بزنس کے لیے باہر جائے گا؟ ہرگز نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ میری بیوی میرے ساز و سامان، میرے برتنوں، کپڑوں، ساز و سامان، گھر، بچے، ان سب کا وہ خیال رکھے گی۔ اگر وہ یہ اعتماد ہی نہیں رکھتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ ان کا کوئی خیال وہ نہیں رکھے گی، ان تمام اشیاء کی حفاظت کا کوئی بندوبست اور اہتمام نہیں ہوگا، کسی قسم کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، اگر وہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے، اس سلسلے میں اگر وہ اپنی بیوی پر اعتماد نہ کرے بلکہ بد اعتمادی کر لے، تو بتائیے کہ یہ گھر سے نکل سکتا ہے؟ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح والد اگر یہ سوچے کہ میری اولاد میرے گھر سے نکلنے کے بعد گھر کے اندر ذمہ دارانہ رویہ نہیں اختیار کریں گے، بلکہ کوئی چوری کر رہا ہے باہر سے آ کر تو یہ چوری کرنے دے رہے ہیں، کوئی سامان میرا ہے یہ اس کو اٹھانے دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر اولاد کے بارے میں والد کو یہ اعتماد ختم ہو جائے اور یہ اعتماد برقرار نہ رہے تو بتائیے کیا ہوگا؟ یہی کام ہوگا کہ والد وہ گھر سے باہر نہیں جا سکے گا۔ یہی صورتحال حاکم کے بارے میں عوام کو ہو جائے تو عوام کس طرح حاکم کو منتخب کرے گی؟ اسی طریقے سے اگر استاذ کا اعتماد شاگردوں سے ختم ہو جائے، ڈاکٹر کا اعتماد مریض سے، اگر فرض کریں ڈاکٹر دوائی لکھ رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا یہ پیشنٹ یہ دوائی نہیں کھائے گا تو وہ کیوں دوائی لکھے گا؟ وہ ہرگز دوائی نہیں لکھے گا۔ تو آپ دیکھیں، اگر کسٹمر کو یہ یقین ہو کہ یہ دکاندار میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، چیز کی کوالٹی میں اور کوانٹٹی کے اندر یہ میرے ساتھ انتہائی دھوکے کا کام کر رہا ہے اور مجھے صحیح چیز نہیں دے رہا، اگر دکاندار کے بارے میں کسٹمر کا یہ اعتماد ختم ہو جائے اور اس کا دل اس بات پر آ جائے کہ یہ میرے ساتھ فراڈ کرے گا، تو کون سا کسٹمر اور گاہک ہے جو اس دکاندار سے جا کر کے چیز خریدے گا؟ کبھی بھی نہیں خریدے گا۔ تو پوری زندگی انسان کی وہ اعتماد پر استوار ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایفائے عہد کی اسلام کے اندر تو غیر معمولی اہمیت ہے، شریعت میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ وہ اہمیت کیوں دلائی گئی ہے اسلام اور شریعت اور قرآن و حدیث کی نظر میں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وعدہ خلافی ہو جائے تو یہ جو انسان کی زندگی میں اعتماد والا عنصر ہے یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ صحیح، آپ سمجھے بات کو کہ نہیں؟ یعنی اعتماد ختم ہو گیا، کانفیڈنس ختم ہو گیا۔ جب اعتماد ختم ہو گیا، کیوں ختم ہو گیا؟ اس لیے کہ آگے والے نے وعدہ کی خلاف ورزی کر لی ہے، اور جب وعدہ کی خلاف ورزی کر لی ہے تو اب بتائیے یہ آدمی اس کے ساتھ کس طرح اگلی زندگی کے اندر اپنے تعلقات استوار کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ تم میرا یہ کام کر دو اور کل 8 بجے آ کر کے تم میرا یہ کام کرو۔ اگلے نے وعدہ کر لیا، یہ اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گیا۔ اب بتائیے اگر وہ اگلے دن نہ آئے، وعدہ کرنے کے باوجود وعدے کی خلاف ورزی کرے، تو اب بتائیے کہ یہ آدمی کیا مستقبل میں اس کے اوپر کسی اور معاملے پر بھروسہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو زندگی کا حسن ختم ہو جاتا ہے اگر وعدے کی خلاف ورزی کی جائے۔ اس لیے یہ زندگی گزارنے کا حسین نہج، طرز، طریقہ، سلیقہ و قرینہ تو ہے ہی، لیکن قرآن و حدیث کی نظر کے اندر بھی اس کی غیر معمولی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے، اسلام کی چاہت یہ کہ بندوں کے درمیان باہمی اعتماد سازی کا فقدان نہ ہو۔ صحیح، بندوں کے درمیان میں باہمی کانفیڈنس اور اعتماد کا لیول درست رہنا چاہیے، متوازن رہنا چاہیے۔ اور وہ کب متوازن ہوگا؟ جب انسان اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنے ذہن سے یہ جو بد اعتمادی کا سب سے بڑا سبب ہے، وعدہ کی خلاف ورزی کا جو سبب ہے، اس کو ختم کرے اور ایفائے عہد پر بھرپور طریقے سے اعتماد کرے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز کے اندر ہی یہ حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اچھا، عقود عقد کو کہتے ہیں۔ عقد کا مطلب ہے انگلیوں کو اس طرح سے کرنا، چیز کو گٹھان دے دینا۔ تو دیکھیے گٹھان کب پڑتی ہے؟ گٹھان اسی وقت پڑتی ہے نا کہ جب ساری چیزیں ایک دوسرے کے اندر پہنچیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں یہ انگلیاں یہ ایک دوسرے کے اندر پڑی، تو جس طرح یہ انگلی اندر جا رہی ہے اس طرح یہ انگلی بھی آئے گی، تب جا کر کے عقد ٹھہرے گا۔ تو ایک آدمی اگر بات کہہ رہا ہے تو دوسرا اس کے اوپر پورا اترے گا، تب جا کر کے یہ عقود پورے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جہاں جس مقام پر اعتماد سازی کو ڈیمیج پہنچ سکتا تھا، اعتماد کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے اور ان تمام راستوں کو بند کر دیا۔ صحیح، امانت ہے، آپ کو پتہ ہے اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے اور وہ اس کے اندر خیانت کرے تو اعتماد ختم ہو جائے گا نا، اس لیے خیانت کو حرام قرار دیا۔ صحیح، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، اس میں خیانت نہ کرو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کیوں؟ وہاں پر بھی اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ تھا، یہاں پر بھی اعتماد کو ٹھیس پہنچنے کا خطرہ ہے۔ احادیث طیبہ اور سیرت طیبہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں پر بہت غیر معمولی طریقے سے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت طیبہ کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ایک غیر مسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اور ایک جگہ جانے کے بعد اس غیر مسلم نے کہا آپ ذرا رکیے، میں فلاں جگہ سے آتا ہوں۔ صحیح، آپ رکیں، میں فلاں جگہ سے۔ یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ یہودی تھا۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر ٹھہرے رہے۔ اللہ، یعنی یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اگر کوئی اس پر عمل کرے تو سینے پہ آرے چل جائیں گے، دل پر چھرے چل جائیں گے۔ کون ہے جو اس طرح؟ بعض لوگوں نے کہا بھی یا رسول اللہ آپ نے اپنے آپ کو بہت تکلیف میں مبتلا کر دیا، تو آپ نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ آدمی جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آپ رکیے میں آتا ہوں، تو میں نے اس کو کہہ دیا تھا اچھا ٹھیک ہے، یعنی نام اچھا۔ تو یہ چونکہ ایک وعدے کی شکل بن گئی تو مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو کہیں وعدے کی خلاف ورزی کے اندر میں نہ آؤں۔ اللہ، پرانی کتب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حلیہ بیان کیا گیا
पुरानी कुतुब समाविया के अंदर, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत बड़े नुमायाँ अंदाज में बयान की गई कि वादे को पूरा करते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तारुफ कराया, वहाँ ये बात बतौर ख़ास जिक्र की कि आप वादे को पूरा करते हैं। तो वादा पूरा करना नबवी तालीमात हैं, वादा पूरा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना है। और इसी वजह से सहाबे किराम के दिल दिमाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे को पूरा करने की बड़ी गैर मामूली ट्रेनिंग फरमाई थी। बड़ा गैर मामूली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला फरमाया कि वादे को पूरा करें। चुनांचे एक रिवायत के अंदर आता है, तारीख़ी रिवायात के अंदर, कि एक मौका पर ऐसा हुआ कि एक बादशाह के साथ कुछ सहाबे किराम का ये मुआहदा चल रहा था, जंग बंदी का मुआहदा, कि तुम हम पर हमला नहीं करोगे, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जंग बंदी का मुआहदा जो चल रहा था ये एक मुकर्ररा तारीख तक था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक आला दर्जे के सिपा सालार और जंगी उमूर के बड़े ज़बरदस्त माहिर और इंतहाई जीनियस और इंतहाई माहिर तरीन सिपा सालार थे, इनकलाबी दर्जे के कमांडर थे, उन्होंने ये सोचा कि हाँ फ़लाँ बादशाह के साथ हमारा जंग बंदी का तो मुआहदा चल रहा है, लेकिन वो फ़लाँ तारीख़ तक है। हम एक काम करते हैं कि हम अपनी अफवाज को यहाँ से लेकर के चलते हैं और अफवाज को मूव करते हैं, इनको लेकर के जाएंगे साजो सामान के साथ, अफवाज के साथ, और उस बादशाह के इलाके के करीब जा कर के हम छुप कर बैठ जाएंगे। सही। अब हम उस डेट का इंतज़ार करेंगे जब तक जंग बंदी है। सही। जिस तारीख को ये जंग बंदी का मुआहदा हमारा ख़त्म हो रहा है तो हम यकबारगी उस पर हमला कर देंगे। सही। तो बड़ी ज़बरदस्त जंगी हिकमत थी कि वादा भी नहीं टूटेगा, और जिस तारीख को वादा ख़त्म हो रहा है, जंग बंदी का मुआहदा ख़त्म हो रहा है, एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, तो हम फ़ौरन हमला आवर हो जाएंगे। सही। ये हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने सोचा, और सारे के सारे सहाबा और कंपेनियन, ताबईन और अपने तमाम मुजाहिदीन को लेकर के चल पड़े। लेकिन आप हैरान होंगे कि जब ये चल रहे थे, कई दिन गुजर गए और उस जगह के करीब पहुंचने लगे, तो एक सहाबी वो आए और उनको ये सारा पता चला, तो वो ऊँट पर सफ़र करते हुए दौड़ते हुए आए और ये कहते हुए गए, वफ़ाउन ला गदर, वफ़ाउन ला गदर, वफ़ा करना चाहिए, गदर नहीं करनी चाहिए। सही। वफ़ा करनी चाहिए, वफ़ा की खिलाफ वर्जी, वादा करना, वादा पूरा करना चाहिए, वादे की खिलाफ वर्जी और गद्दारी और धोखा नहीं करना चाहिए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को पता चला, उनको बुलाया कि भाई क्या बात है, क्या? उन्होंने बताया कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे के बारे में ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया। वो सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की, और फिर फरमाया कि देखें आप वादे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो जिस तारीख़ तक जंग बंदी है उस तारीख़ तक तो मैं कोई हमला नहीं करूँगा, और यकबारगी फिर जैसे ही वो तारीख़ ख़त्म होगी तो कर लूँगा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने ये सोचा था कि ज़ाहिर है कि वो जो बादशाह और उसके जो आवान और अंसार और अफवाज है, वो ये सोचेंगी कि आज अगर फ़लाँ तारीख को हमारा जंग बंदी का मुआहदा ख़त्म हुआ, तो ज़ाहिर है कि वो ये सोचेंगे कि फ़ौरन तो हम पर हमला नहीं हो जाएगा ना, फ़ौरन तो हमला नहीं होगा। अब अगर हम पर हमला होगा भी तो इस तारीख़ के आ जाने के बाद, यानी मुआहदा ख़त्म हो जाने के बाद, जंग बंदी का एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद, फिर कई दिन तक तो वो तैयारी करेंगे सहाबा, और उसमें एक टाइम गुजरेगा, और एक लंबा टाइम गुजरने के बाद फिर ये हमला आवर होंगे तो होंगे, हमला करेंगे तो करेंगे। लेकिन एकदम ऐसा तो नहीं कि आज मगरिब में ख़त्म हो रहा है तो इशा में हमला हो जाएगा। तो हज़रत मुआविया ने सोचा कि वो ये सोच करके इत्मीनान में रहेंगे, लिहाजा वो किसी किस्म का कोई भी आगे से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते होंगे, हम जा कर के हमला कर देंगे और ज़मीन को फ़तह कर देंगे, उस इलाके को फ़तह कर देंगे, ये सोच करके गए थे। लेकिन कुर्बान जाइए, जब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी नारा लगाते हुए आए वफ़ाउन ला गदर, तो तारीख़ की किताबों में बड़े सुनहरे अंदाज के अंदर ये बात लिखी है। हज़रत मुआविया ने बुलाया और उनको एहसास हुआ कि हाँ यकीनन मुआहदा तो इस तारीख़ और डेट तक फ़िक्स था, इस मुकर्ररा तारीख़ तक, लेकिन आगे वालों के ज़हनों में चूँकि ये बात थी कि ये फ़ौरन हमला आवर नहीं होंगे बल्कि अपने इलाकों से चल कर के आएंगे, तो ये और कुछ अरसा भी दरअसल मुआहदा तो नहीं है लेकिन सूरत मुआहदा में शामिल है। सही। एग्रीमेंट तो नहीं है लेकिन एग्रीमेंट की शक्ल में, एग्रीमेंट के मुआहदे की शक्ल के अंदर शायद
یہ شامل ہے کہ بھائی ہم کو کچھ وقت صبر کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ان کو لگا کہ شکلاً یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، صورتاً، حقیقتاً نہیں، صورتاً یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے تمام افواج کو حکم دیا اور ساری کی ساری افواج واپس اپنے علاقوں کے اندر منتقل ہوئی ہیں اور اس حملے کا ارادہ ختم کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا بڑا سنہرا واقعہ ہے۔ دیکھیں، کہہ لینا بڑا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ افواج کو تیار کرنا، خرچے کرنا، پیسہ اتنا بڑا خرچ کرنا، افواج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جنگی نقطہ نظر سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کی ٹرانسپورٹیشن، اس کا آمد و رفت کا انتظام کرنا، اس کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا، اس کے لیے ساز و سامان کا انتظام کرنا، زاد راہ کا انتظام کرنا، راشن پانی خرچے کا انتظام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن انہیں جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ شاید شکلاً صورتاً، حقیقت میں نہیں، شکلاً و صورتاً ہم معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، فوراً تمام افواج کو واپس اپنے علاقے کے اندر منتقل کروا دیا۔ تو یہ اسلام کا بڑا سنہرا دور تھا اور یہ وہ لوگ تھے کہ چشم فلک نے اس طرح کے لوگ کبھی نہ دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کا اثر تھا۔ اس لیے آج ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر وعدے کا ایفا کرنا چاہیے، وعدوں کو پورا کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، کسی مصلحت کے تحت جھوٹا وعدہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، وعدہ تو نہیں کرنا چاہیے، وعدہ کرنا تو جائز نہیں ہے۔ اگر وعدہ کر لیا تو وعدہ کافر سے بھی کر لیا، غیر مسلم سے بھی کر لیا، دشمن سے بھی کر لیا، تو وعدہ کرنے کے بعد تو اس کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ ایگریمنٹ کو پورا کرنا، معاہدہ پورا کرنا یہ لازم ہوگا شرعاً بھی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ نے چونکہ وعدہ کیا تو وہ تو کافر ہے، لہذا غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ وعدے کو توڑ دیں۔ ہرگز نہیں، اس طرح سوچنا بھی خلاف شریعت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی مصلحت کے تحت آپ وعدہ نہیں کر سکتے۔ وعدہ آپ یعنی جھوٹا وعدہ، آپ سمجھیں کہ میں جھوٹا وعدہ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ کسی مصلحت کے تحت وعدے کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاہدہ کریں۔ وعدہ، ایگریمنٹ، کانٹریکٹ، معاہدہ، یہ اگر آپ نے کر لیا تو اس کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ صحیح۔ مفتی صاحب، کچھ لوگ وعدہ کرتے وقت کچھ مخصوص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ کا وعدہ، تیری بیوی کا وعدہ، تیرا وعدہ۔ کیا یہ جملہ کہنا درست ہے؟ نہیں، اس طرح تو کچھ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ مختلف قسم کی باتیں رائج ہیں کہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ لیا تو بیٹے کی قسم، ماں کی قسم، صحیح ہے نا، بیوی کا وعدہ، ماں کا وعدہ، تو یہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ بولنے بھی نہیں چاہیے، اور اگر کبھی بول دیا تو وہ لاگو بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ وعدہ جو مروجہ اصطلاحات کے اندر الفاظ ہوتے ہیں کہ بھئی میں آپ مثلا انگلش کے اندر اگر ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ زبان کر رہا ہوں، پرومس کر رہا ہوں، یا میں کانٹریکٹ کر رہا ہوں، یا میں معاہدہ کر رہا ہوں، یا میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، اگر اس طرح کے اردو میں یا انگلش کے اندر الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو وہ پھر وعدہ ہو جائے گا اور اس کو پورا کرنا شرعاً واجب اور لازم ہے۔ صحیح۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مفتی صاحب، اکثر وعدہ خلافی کر جاتا ہوں، کیا وعدہ توڑا جائے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اگر وعدہ کر کے توڑ دوں؟ حرام ہے، شرعاً بالکل ناجائز ہے، انتہا درجے کا گناہ ہے۔ اتنی ساری آیات میں نے بتائیں کہ وعدے کو پورا کرنا لازم ہے۔ ہاں، ایک صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور کسی شدید مجبوری کی وجہ سے آپ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ عند اللہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ مثلا اس کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ میں آپ کے پاس کل 2 بجے 3 بجے آؤں گا، یہ ایک وعدہ ہو گیا۔ اب اس پر شرعاً واجب ہے کہ یہ وہاں جائے، لیکن کل جب یہ جانے کا ارادہ کر رہا تھا تو جانے سے پہلے گھر کے اندر کوئی ایمرجنسی پیش ہو گئی، والدین کی طبیعت خراب ہو گئی، کسی بیٹے بیٹی کی، گھر کے کسی فرد کا کو مرض لاحق ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، ایک دم کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا یہ کہ باہر نکلا تو باہر نکلنے کے لیے کوئی ہمارے جیسے پاکستان کے بعض جگہوں پر حالات ہوتے ہیں کہ حالات خراب ہو گئے، صحیح ہے، یا کوئی دشمن کا سامنا کرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، یا کسی درندے کا خطرہ پیدا ہو گیا، اس طرح کی اگر کوئی مخصوص سچویشن ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ایسی صورت میں وہ اس وعدے کا ایفا نہیں کرے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا، تو انشاءاللہ عند اللہ اس پر مواخذہ نہیں ہے، گناہ اور بلیم نہیں آئے گا۔ صحیح۔ مفتی صاحب، اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ اکثر سنا ہے کہ وعدہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کچھ
रकम अदा करनी पड़ती है, क्या ये ऐसा ठीक? कुछ नहीं है। वादा तो एक इंसान के साथ मुआहदा होता है, और उस इंसान के साथ जो मुआहदा किया गया यकीनन उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म का भी दखल है, कि क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि इस वादे को पूरा करें। तो असल बात यह है कि इसका कोई अलग से कफ़ारा नहीं होता, इसका अलग से कोई आपको तावान या कोई पैसा, कोई कफ़ारा, कोई फ़िदिया रकम वगैरह नहीं देनी होती। बात ये कि उसी वादे को पूरा करना चाहिए। सही। वादा ही पूरा करना शरअन लाजिम है, अक़लन शरअन। हाँ, अगर आप किसी वक्त नहीं पूरा कर सके तो फिर उसका तरीक़ा ये है कि आप उस साहिब वादा से, यानी जिससे आपने वादा किया है, उनसे माफ़ी मांगे और उनसे इस मामले को साफ़ करवाएं, क्लियर करवाएं, और उनका आपने एक तरह से हक़ तल्फ़ किया है तो उनसे आप अपने इस हक़ तल्फ़ी की माफ़ी मांगे। ये शरअन लाजिम है। मुफ्ती साहब, अक्सर लोग जब आप किसी महकमे में जाएं, किसी दफ्तर में जाएं, किसी इदारे में जाएं, अपने कोई काम करवाने के लिए जाएं, तो अक्सर लोगों की ज़ुबान पे होता है कि इंशाअल्लाह कल हो जाएगा, तो लेकिन जब बंदा कल जाता है तो वो नहीं होता। क्या ये इंशाअल्लाह कहना जो है ये वादा है? ये वादा नहीं है, सही। वादा नहीं है, उसमें बाहमी तौर पे सराहत करवा देनी चाहिए। सही सही है, इंशाअल्लाह के साथ वादा नहीं होता। सही। उसका मतलब ये कि वो एक इरादा है, वो एक उम्मीद है, वो एक तवक्को है कि हो जाएगा। लेकिन देखें, इसमें एक अहम बात ये भी है कि वो जो मुकालमा करने वाले अफराद हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सही। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम जो कुछ बात कर रहे हैं ये वादा है, वादा का तस्वुर है दोनों के दरमियान में, तो फिर वो शरअन भी वादा हो जाएगा। सही। फिर उसको पूरा करना लाजिम होगा। लेकिन अगर बाहमी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये इरादा किया जा रहा है, एक तवक्को है कि ये काम हो जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में वो वादा नहीं है, इरादा है, और ऐसी सूरत में अगर वो पूरा नहीं होगा तो गुनाह नहीं होगा। एक बात तो ये। सही। दूसरी बात ये है कि देखें, वादा वो होता है जो इंसान के अपने इख्तियार में हो, उसके बारे में वादा होता है। सही। आप समझे बात को, कि जो काम किसी और से करवाना हो तो उसमें अपनी सी कोशिश करना लाजिम है। अगर अपनी सी कोशिश करने के बावजूद वो काम पूरा ना हुआ तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि इसने वादे को तोड़ा। हाँ, अगर इसने कोशिश भी नहीं की है, ठीक है कि नहीं। मिसाल के तौर पर इसकी एक मिसाल है कि किसी महकमे के अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है और एक आदमी उससे जा कर के कहता है कि मेरा ये काम कर दो। अब अगर तो उसके अपने इख्तियार में वो काम है और वो वादा करता है, ऐसी सूरत में अगर वो कल के दिन काम रेडी करके नहीं देगा, तैयार करके नहीं देगा, वो जॉब पूरा नहीं हुआ, वो काम पूरा नहीं हुआ, तो ये वादा की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा और गुनाहगार होगा। लेकिन अगर वो काम इसके अपने इख्तियार में नहीं है, वो किसी और से करवाना है और दूसरा आदमी नहीं करके दे रहा, तो अब देखा जाएगा कि क्या इसने अपनी सी कोशिश की या नहीं की। सही। ये कोशिश का वादा होगा इसकी तरफ से, लेकिन तकमील का वादा इसकी तरफ से शरअन मुनाकिद नहीं होगा, लाजिम और लागू नहीं होगा। अब अगर इसने कर लिया, अगर कर लिया तो ऐसी सूरत में, यानी अगर ये वादा ये काम करवा लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर काम नहीं करवा सका या अगला आदमी काम नहीं करके दे सका तो ऐसी सूरत में इसको वादा तोड़ने का गुनाहगार हम नहीं कहेंगे। इसका एहतमाम और इसका ख्याल रखना चाहिए। सही। बहुत खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि इंशाअल्लाह जो है ये वादा नहीं, इरादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।